السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 29 جنوری 2025. ایک تو ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں لگ یہی رہا ہے کہ یہ ججز جو ہے یا غالباً ٹرائل کو اپ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نہ آئینی پوزیشن، نہ قانونی پوزیشن، نہ اور ریمیڈیز. تو بہت سے سوال ایسے ہیں. لاہور میں 8 فروری کو جلسے کے لیے مینار پاکستان میں درخواست دے دی گئی ہے، اور جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جج ہمایوں دلاور کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم کے ملزم صدیق انجم کے خلاف اندراج مقدمہ کو بادی نظر میں ایف آئی کا غلط استعمال کہہ دیا، اور متعلقہ ریکارڈ پیش کرنے اور انکوائری اور کارروائی کے تفصیل پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا. یہ بڑا فیصلہ ہے اور بہتر فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، پہلے میں جج اور سن رہا تھا کہ شاید جسٹس شہرام سرور صاحب کو لگانا ہے، لیکن اب تو آپ کو 26ویں ترمیم کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. 2 ججز لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس صداقت علی خان صاحب دونوں فوجداری معاملات کو دیکھتے ہیں، اور دونوں کی جو ہے نا ایلیویشن بطور جج 11 فروری سپریم کورٹ کے لیے دیکھی جائے گی. جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ، ادھر سے جسٹس عامر فاروق صاحب کو، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد میں بطور جج سپریم کورٹ تعینات کیا جائے گا. اس طرح باقی کورٹوں کے اندر بھی، یعنی 26ویں آئینی ترمیم نے ستیہ ناس کر دیا اس نظام کا. اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، میں نے الارمنگ پوزیشن کی تھی، 26ویں آئینی ترمیم اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہوگی. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول. تمام ادارے آگے. 2 باتیں اور آپ کو، ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل کر دیا، اپنا ہٹا دیا گیا. بتایا یونان کا ہے، لیکن یہاں ڈی جی ایف آئی اے غالباً آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کو لگایا جائے گا وہاں. اور عثمان انور اب جو آگے پیکا ایکٹ کے حوالے سے جو اگلی باتیں ہو رہی ہیں، جو اگلا کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ چیزیں اب یہ اس سمت میں جا رہی ہیں. ادھر اس لاء کو چیلنج بھی کیا جائے گا تو عدالتیں مرضی کی بیٹھی ہیں، تو عدالتوں سے ریلیف ملنا بڑا کم ہوگا. یہ آج مایوسی کی بات نہیں کر رہا میں نے، آپ کے سامنے حقائق رکھنے. وہ لڑائی تو ہماری آپس چلتی رہے گی، اور ہم اس سارے معاملات کو اس اینگل سے دیکھتے بھی رہیں گے. یاد رکھیے گا، یعنی اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو حقائق سے ہٹ کے ہو. اب تک وہی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اسی لیے آئی جی پنجاب میرا آئی جی میری مرضی پہ، خیبر پختونخوا کے آئی جی تبدیل ہو گئے، ذوالفقار حمید صاحب کمپلینٹ آفیسر ہیں. میں یہ نہیں، لیکن اسٹیج کے اوپر تبدیل کرنا یہی ہے. اور علی مین گنڈا پور صاحب کہاں رہ گئے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عمران خان نے جنہیں کو پیغام بھیجا کہ اب میں وزیر اعظم بننے سے آگے کی سوچ رہا ہوں، ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ حامد میر صاحب کے حوالے سے بات ہے، اور جو بڑی باتیں وہ جو کہی گئی ہیں وہ اہم باتیں ہیں. اور جنہیں کو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ہارڈ لائنر کو آگے لائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد دوبارہ آئیں گے، اور ہومیوپیتھک لیڈروں سے پاک کر دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قیادت سائٹ پر ہو جائے گی. قیادت نے اجازت دی تو ہم خیبر پختونخوا حدود میں دوسرے صوبوں سے آنے والے روڈ، موٹر وے، جی روڈ بلاک کر دیں گے. یہ باتیں وہ ساری کر رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے سرٹن پیرامیٹرز کے اوپر. یہ میں جو سارے حالات ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں مارچ تک یہ حالات ایسے دیکھ رہا ہوں. مارچ کے بعد مجھے کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے چیزوں کے حوالے سے، اور وہ ابھی فی الحال تبدیلی کس نوعیت کی ہوتی ہے میں یہ ابھی نہیں بتا سکتا. سہیل وڑائچ نے پارلیمان کی اہمیت پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا نام بھی پارلیمان نے رکھا ہے. پارلیمان اگر سپریم کورٹ کا نام سہیل وڑائچ آف پاکستان رکھ دے تو سپریم کورٹ آف پاکستان سہیل وڑائچ آف پاکستان کل آئے گی. مسعود کے مطابق اب پارلیمان سیاہ کرے سفید کرے وہ سپریم، اگر ایسا نہیں ہے. قانون سپریم ہوتا ہے. یہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دن کو سفید، دن کو رات اور رات کو دن کہہ دے، مرد کو عورت یا عورت کو مرد کر دے، یہ انگلستان کے قوانین کے حوالے سے پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ آئین سپریم ہے. پارلیمان سپریم کسی اور حد تک کی بات ہے، لیکن یہاں آج بھی جو فلاسفی ہے وہ یہی جانا ہے جی. اور منصور علی خان نے آج ایک جو بات جو کہی ہے، جو اندر ڈسکشن ہے، کہ 20 یا 21 جنوری کو ایک اور ملاقات ہوئی. فوج سے ایک اعلیٰ شخصیت، ایک انٹیلیجنس افسر، ایک وفاقی وزیر شریک تھے.
عمران خان کے کیسز پر بات ہوئی، پبلک اکاؤنٹ کا کمیٹی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ایک اور ملاقات بھی ہوئی۔ اب یہ باتیں اب ساری وہ کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، لیکن حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نصرت جاوید نے جو ایک بات کی ہے کہ 2 نمبری مت کرو، صحافیوں کے احتجاج پر کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوا، تم لوگ ہمارے حکمران طبقے کے فیورٹ پیٹس ہو، جیسے کہ آسٹریلیا کا مہنگا ترین طوطا ہوتا ہے۔ میاں مٹھی چوری کا خدا کا واسطہ ہے نادان، اپنی حیثیت پہچانو، آپ کوئی ستون نہیں ہے، مجھے مت یہ سمجھاؤ کہ قانون کیسے بنتے ہیں، تمام لوگوں کی اکثریت کو کم از کم 3 سے معلوم تھا کہ پی کا قانون آ رہا ہے۔ یہ بڑا ایک ایسی بات کہہ دیا، صحافیوں پہ الزام آ گیا کچھ جو اندر کے لوگوں کو کہ انڈرمائن نہیں کر رہا، یہ تھک آ رہا شکست خوردہ انسان 50 سالہ صحافت کے نظر کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہے کہ عمر بھر کے سفر رائے گاں ہیں۔ جس لیے پی کا ایڈ قومی اسمبلی سے منظور ہوا، عین اسی دن وزیر اعظم سے میڈیا مالکان مل رہے تھے۔ اب ذرا یہ اس کا جواب میں کیا دوں، میرے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی اینڈ سم تھنگ رانگ، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب میں جو اب اگلی بات آپ سے کرنی ہے ملٹری ٹرائل کے کورٹ کے حوالے سے، وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب جو ہے نا ملٹری کورٹ کو اپ ہیلڈ کر دیا جائے گا۔ ریکارڈ تو شاید پبلک نہیں کیا، لیکن جتنی گفتگو ہوئی ہے وہاں بتایا گیا کہ ہائی کورٹ میں آئے گا۔ ہائی کورٹ میں غلط بتایا گیا، ہائی کورٹ میں اپیل نہیں آنی ہے جی، ہائی کورٹ تو چیلنج ہونا ہے، وہ بدنیتی پہ عملی وہ بتا دیا انہوں نے، اپیل تو ابھی ہائرارکی وہیں پر ہونی ہے۔ اور جو ایویڈنس کا معیار ہے بتایا بہت گیا کہ جناب حلف لیا جاتا ہے، بہت کچھ۔ سوال یہ نہیں ہے میں کو ملٹری ٹرائل کورٹ کے خلاف نہیں ہوں، سوال ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، کیا ایویڈنس کا وہ معیار ہے، کیا جو سزائیں دی گئی ہیں کیا سزاؤں کا وہ پیرامیٹر تھا، یہ وہ سوال ہیں۔ آج کی باتوں سے لگ یہی رہا ہے کہ کیا یہ ملٹری کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے یہ اپ ہیلڈ ہونے جا رہی ہیں۔ ابھی تو دلائل جب آئیں گے دوسری طرف سے، ابھی تو خواجہ حارث کے دلائل چل رہے ہیں نا، خواجہ حارث کے دلائل کے بعد اب ججز نے کئی سوال پوچھے، ریکارڈ دیکھنے کا کہا، اور انہوں نے گفتگو بھی ایسی کی ہے جس سے بہت سی باتیں آ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ حالات اگر بہتری کی طرف جانے ہیں تو بہتری کیسے ہوگی، یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے آج اس کا سٹائل ہی مختلف تھا، آج باتیں ہی مختلف ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہو چکی ہے، جی بالکل ایسا ہی ہو چکا، یہ حکومت کو خوش رکھنا چاہتی ہے اور عوام کو مقبول رکھنے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے ووٹ دینے کے بعد ایکٹ کی مخالفت کرتی ہے، اسے کہتے ہیں جو بھی کوئی پالیسی کہیں جس طرح مرضی کہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے راجہ امین نحاس نے کیس ٹرانسفر نہیں کیا، عمران خان بشرا بیوی کے بینچ پر اعتراض اور توشیخانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست سے دوسرے بینچ کو فوری منتقل کرنے کی استدعا پھر مسترد کر دی ہے، اور سلمان صفدر سے مزید معاونت طلب کر لی ہے بیرسٹر سے، لیکن کیس کی تاریخ نہیں دی۔ متعلقہ آفس اب تاریخ بعد میں مقرر اب تاریخ کب ہوتی ہے، یعنی اتنی دیر میں، مقصد یہ ہے کہ اتنی دیر میں جیسے ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے، اور جو ہم چاہ رہے تھے، جس طرح ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کام جلدی ڈیسائیڈ ہو، وہ لگتا ہے کھٹائی میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے اپیلیں جو دائر کی، اس پہ رجسٹرار آفس کے طرف سے اعتراضات آئے، چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں، وہ اعتراضات دور کر کے وکلا دوبارہ دائر کر سکتے ہیں، یعنی اپیل رائٹ ہے، یاد رکھیے گا اپیل آپ کا حق ہے۔ چھوٹے موٹے ٹیکنیکلز باتیں یہ نہیں ہے کہ ناٹ مینٹینیبل کے حوالے سے، وہ آپ کا رائٹ ہے اور اس رائٹ کو لیا نہیں جا سکتا۔ اپیل اب جن کے پاس لگنی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات آپ دیکھتے جائیے گا، وہ آپ کی مرضی ہے، جس کے جو مرضی کہیں، جس طرح مرضی دیکھیں، جو حالات آپ کے سامنے ہیں یہ سارا بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ میرٹ شیرٹ چھوڑیں، نظر نہیں آ رہا پاکستان میں کہ میرٹ کی کوئی پذیرائی مجھے تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو یہی دال روٹی اسی باؤ بکتی نظر آ رہی ہے۔ مارچ تک یہ حالات ٹائٹ رہنے ہیں، مارچ کے بعد حالات کو بہتر ہوں گے، مارچ سے پہلے عمران خان صاحب باقی سارے معاملات میں نکل آئیں تو بہتر ہے، ورنہ گنجائش جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آگے سزائیں فرض کریں، سزائیں طے کر لیا کہ آپ نے باہر نہیں آنے دینا، ابھی تک تو یہی طے ہے، لیکن قدرت بھی ایک ذات بڑی ہے اوپر، وہ بیٹھی ہے، تو اس لیے اسے مایوسی مت رکھیے گا، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔